ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشن. کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, ہی آسک یو یور نیم اینڈ یور مدرز نیم. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے. سی این آئی سی والے پوچھتے ہیں, وہ بھی جادوگر نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو ان کے علاوہ ٹھیک ہے, جو بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں علاج معالجہ کروں گا, آپ ذرا اپنا نام بتائیں, ماں کا نام بتائیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, میرے پاس ہفتے میں کوئی 4-5 تو کیس ایسے آتے ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نہ پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں. لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہ سر السلام علیکم سر, وہ پرابلم ہے یہ وہ, سر میرا نام یہ ہے, میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ سر, میری ماں کا نام یہ ہے. میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام, ڈیڈ آئی آسک یو فار یور مدرز نیم. ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو کہ تمہارے اوپر رقیہ کرتا ہوں, تمہارے پہ دم کرتا ہوں, پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ. جان لیں یہ شیاطین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں جو یہ جو نا ماں کا نام پوچھتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا دیتا ہوں. یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے, آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے, اس کو قرین کہتے ہیں. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آ جاتا ہے, اور یہ جن ہمیں نا اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف. اور اگر آپ ایمان میں اسٹرانگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا, اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ ہر بندے کے ساتھ قرین ہوتا ہے. یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے باپ کا نام بھلانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے, باپ چھوڑو, کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے نا, باپ کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے پھر یہ وہ جو جادوگر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. جادوگر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے. جن جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے. وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کہ I sold my soul to the devil, I sold my soul to the devil, which means کہ آپ کا اور یعنی جادوگر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس طرح ذلیل کرتا رہوں گا, تم اس طرح مجھے فیور کرو. لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے. جیسے وہ سٹوری آف برسیسا میں آپ نے سنا, اینڈ میں وہ آپ کو ذلیل ہی کرے گا, آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو دوسرا کیا ہے, آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سویٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو نا, تو کہتے ہیں جو کل رات آپ نے بیٹا قمیض پہنی تھی نا وہ والی قمیض لا دیں ذرا, یہ ابھی علاج کرنے جا رہے ہیں آپ کا. تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہا ہے, جان لو یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, آسک یو فار اسپیسیفک کائنڈ آف اینیمل. کالا کوا لے آؤ, کالا بکرا, کالا دمبا, کالی سری وغیرہ, کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا, جانور پرندہ وغیرہ, جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جی کالا بکرا ہی قربان ہوگا اس پہ, یا کالا کوا لے کے آؤ. یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے؟ الو لے کے آؤ, الو کے پنجے, چمگادڑ کے فلانا, یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. ایک آنٹی تھی یہیں F11 میں, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے مارخور مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہے مارخور؟ میں نے کہا کہ میں نے مارکیٹ میں دیکھا, مارکیٹ میں نہیں مل رہا. تو میں نے کہا لیٹس سی واٹ ہی سیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا پتا کیا مارخور تو نہیں مل رہا. تو کہتا ہے آپ ایسا کریں مجھے 2.5 لاکھ روپیہ دیں, میں آپ کو ارینج کروا دیتا ہوں. میں نے کہا اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کے نا مارخور کر کے اس نے ذبح کر دینا اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا تھا. تو یہ اس میں سے فراڈیے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا. اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ, if he writes تعویذ asks you to not open it or put it somewhere. تعویذ بھی میں hundreds of تعویذ کھول چکا ہوں, آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے, یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلت سے لکھی ہوتی ہیں, نجاست سے لکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, اندر توڑ مڑوڑ کیا ہوتا ہے. اور اگر چلے آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ اگر یہ تعویذ چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویذ دیتا ہوں. آپ مجھ سے ایک USB لے جائیں, اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو, اور حدیث کی تمام کتابیں, اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے. اور یہ 8 GB سے اوپر نہیں لے گا. 8 GB کی USB نا گلے میں ٹانگ کے پھریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہمارے اسٹال پہ اویلیبل ہے, اویلیبل کریں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائٹ پہ.
تو قرآن کا قرآن، حدیث کی حدیث. وہ تو بیچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا، آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے. اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر؟ تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں، شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ، اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.